سن اس کو نا ایسے کر لیتے ہیں. Let me talk first. I want to say that we should do it manually. Then the next 3 pages we will start from the book, and we give them live session. That will be much better. اس کو اوپن کاز انفو ٹی وی پہ کر لیتے ہیں نا. اس کے نوٹیفیکیشن بند ہیں, جب پتہ ہی کسی کو نہیں چلنا کہ یہ لیکچر اپلوڈ بھی ہوا ہے کہ نہیں. اوپن کاز انفو ٹی وی کے نوٹیفیکیشن اوپن ہے آٹومیٹیکلی. دیٹس مچ بیٹر. تو اس کو آفیشیل پہ نہیں کرتے, آفیشیل پہ جو ہے نا وہ لائیو کا ہی کریں گے. چیک دا ساؤنڈ پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الفتاح العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیواچڈی سبسکرائبر, امید کرتا ہوں, دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی اعلیٰ ترین سطح پہ ہوں گے. میں موٹیویشنل اسپیکر, لیڈرشپ, بزنس کوچ, ماسٹر ٹرینر, لینگویج ٹرینر پروفیسر ایم رضا. آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی یکساں قومی نصاب, قومی یکساں نصاب. سنگل نیشن کریکولم اور سنگل نیشنل کریکولم دونوں ٹرمز ٹھیک ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم قومی کا ترجمہ کرتے ہوتے ہیں تو اس کے لیے نیشنل لاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور انگلش میں جب ہم نے جو ہے نا وہ قومیت کی بات کرنی ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو نیشن کے طور پہ جو ہے نا وہ لے کے آتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں سنگل نیشن کریکولم تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم انگلش میں بتا رہے ہیں کہ دس کریکولم از ریلیٹڈ اور کوریلیٹڈ ٹو سنگل نیشن اور ون نیشن. ون نیشن بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جب ہم اس کو کہتے ہیں جی سنگل نیشنل کریکولم تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قومی سطح پہ جتنے بھی جو وہ استعمال ہو رہے ہیں تو ان میں سے جو سب سے جو ہے نا مین ہے, سو دیٹ از, ٹھیک ہے جی. تو پیج نمبر ہمارا 56 ہے, آفاق کی جو ہے نا وہ سن سیریز اردو. یہاں پہ میں 2 چیزیں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. میں زیادہ کوشش کر رہا ہوں کہ یکساں قومی نصاب کو ہم جو ہے نا وہ اپلوڈ کریں اوپن کاز انفو ٹی وی کے اوپر. لیکن میں اگر آپ اپنی ٹیچنگ پیڈاگوجی کو انہینس کرنا چاہتے ہیں تو خدارہ آئی ریکویسٹ ٹو یو کہ جو آفاق سن سیریز نیو انگلش آفاق سن سیریز نیو اردو کے جو لیکچرز ہیں نا, اس ٹاپک سے ان ٹاپکس کے ساتھ جتنے بھی لیکچرز ہیں اگر آپ ان کو گو تھرو کریں گے نا تو آپ کی اپنی ٹیچنگ میتھڈالوجی یا ٹیچنگ ٹیکنیک یا ٹیچنگ پیڈاگوجی جو ہے وہ بہتر ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ممکن ہے مجھے ان کے اندر جو ہے نا وہ اتنی محنت نہ کرنی پڑتی ہو. میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اندر بھی آپ کو جس حد تک جو ہے نا وہ, لیکن وہ میرے سٹارٹنگ لیکچرز ہیں ان میں جو ہے نا وہ فردن سنگل جو ہے نا وہ ٹیچر کی جو پرابلمز ہوتی تھیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اندر میں جو ہے نا وہ چیزیں بیان کرتا تھا. تو مجھے جو ہے نا وہ امید واثق ہے کہ میں اس کو جو ہے وہ اس کے اندر میں نے اس سے زیادہ جو ہے نا وہ ٹیکنیکس بیان کی ہیں. تو اگر آپ اس کو سن لیتے ہیں تو اس میں تھورولی آپ کے لیے جو ہے نا وہ فائدہ مند چیزیں ہوں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ آپ کو فائدہ دے گا. ان کیس آف ایمرجنسی کسی جگہ پہ اگر وہ سلیبس جو ہے نا وہ چل رہا ہے, ڈیفینیٹلی وہ وائپ آؤٹ تو نہیں ہوا نا, تو اگر جو ہے نا وہ یوز کیا جا رہا ہے تو اس کا پھر جو ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ کو اور دونوں کو کرنے کے ساتھ آپ کی جو ہے نا اپنی ٹیچنگ پیڈاگوجی بہتر ہو جائے گی. پیج نمبر 56 کے اوپر جو ہے نا وہ ریڈنگ سٹارٹ کر رہے ہیں جی. قربان کر دیں لہجہ یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ مطلب بچے ہیں, چھوٹے ہیں تو یہاں پہ آپ کو جو ہے نا وہ میوچل ایکٹنگ جو ہے نا وہ آپ کی دیٹس مچ امپورٹنٹ ان دس سچویشن. یہ تو ہمارا ہے. رضا نے رونی سی شکل بنا کر, یہ رونی جو ہے نا وہ بیسیکلی ہمارے یہاں سلینگ اردو کا جو ہے نا وہ لفظ ہے اور اب اس کو جو ہے نا وہ ایڈ کر دیا گیا ہے. تو روحانسی ہوتا ہے بیسیکلی, جو اردو کا جو ایکچول ورڈ ہے نا اس کی جگہ پہ وہ ہے روحانسی شکل بنا کر. رونی سی شکل بنا کر ابا جان نے رضا کو پیار کیا اور کہنے لگے بیٹا اداس نہ ہو, میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں جسے سن کر آپ خوشی بیسیکلی جو ہے نا یہاں پہ جو دو دفعہ خوشی ہے اس کی جگہ پہ باخوشی جو ہے وہ زیادہ ادبی اور خوبصورت ٹھہرتا. تو خوشی قربانی کے لیے راضی ہو جائیں گے, لیکن وہ بچوں کو ذرا انتھوزیٹ کرنے کے لیے اگر ڈال دیا تو, لیکن اگر بڑی کلاسز میں ہوتا تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ باخوشی ہونا چاہیے تھا. راضی ہو جائیں گے. بچے غور سے ابا جان کی بات سننے لگے. ابا جان, اب آگے ڈبل کولن لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابا جان آگے کچھ مخصوص جو ہے وہ تفصیل یا مخصوص جو ہے نا وہ امپورٹنٹ جو ہے نا وہ چیز یہاں پر بیان کرنے لگے ہیں. تو اس کو ہم آگے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر, اچھا یہ لفظ پیغمبر اور پیمبر
دونوں طرح سے لکھا جاتا ہے۔ پیام اور پیغام دو لفظ ہیں۔ پیام لانے والے کو پیمبر کہتے ہیں اور پیغام لانے یا بھیجنے والے کو پیغمبر کہتے ہیں۔ پیغام بر سے یہ لفظ جو ہے وہ غلط علام تو اس کو نہیں کہیں گے، چونکہ اب اس کو جو ہے نا وہ ادبی شخصیات نے بھی جو ہے نا وہ اپنا لیا ہوا ہے، تو اس کو جو ہے نا ہم کہیں گے کہ یہ ڈیریویٹ ہوتا یہ لفظ بدلتا جو ہے نا پیغام بر سے پھر یہ پیغمبر ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم آپ پر سلامتی ہو۔ عمومی طور پہ ٹیچرز جو ہے نا علیہ السلام کو جو ہے نا ویسے ہی کروا دیتے ہیں، تو اگر اس کا ساتھ ترجمہ کروا دیں، چھوٹے بچے ہیں ڈیفینیٹلی اگر مسلمس کو یعنی مسلمان بچوں کو آپ پڑھا رہے ہیں تو الٹیمیٹلی پھر ڈبل جو ہے نا وہ ثواب کا اور صدقہ جاریہ کا کام ہے کہ کل کو جب بھی ان کے ذہنوں میں یہ ہوگا تو اس کا ثواب اور اس کا جو ہے نا وہ آپ کو جائے گا، تو دیٹس مچ بیٹر۔ سگنل بیٹر ہو گئے، اس کو پھر کٹنگ کر لینا یا جو بھی ہے، اب میں جو ہے نا چلو ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگے اس پہ جو ہے نا، لیکن آفیشیل پہ جو ہے نا وہ اس کی ہماری دیکھ لیں، لاسٹ دیکھ لیجئے گا نا، لاسٹ جہاں پہ ہوا تو اس کے حساب سے جی۔ پارڈن می جی، ویلکم بیک۔ آپ یہ لیکچر آفیشیل چینل پروفیسر ایم اے رضا اور ہوپ اینڈ کاز انفو ٹی وی ہمارا دوسرا چینل ہے، دونوں کو سبسکرائب کرنا، بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ کو جو ہے نا وہ اوپن کاز انفو ٹی وی نہ ملے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اسی آفیشیل چینل کی جو ہے وہ جانا ہے ہوم کے جو ہے نا وہ ٹیب کے اندر جانا ہے۔ ہوم کے اندر آپ جائیں گے تو آپ کا نیچے جو ہے نا وہ اس کا لنک مل جائے گا تمام چینلز کا، چاہیں تو تمام جو ہے نا وہ سبسکرائب کر دیں، ورنہ ہر صورت جو ہے نا وہ لازمی طور پہ یہ سبسکرائب کریں۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ خاص طور پہ وہ ٹیچرز جو اسلامیات اور ترجمۃ القرآن جو ہے نا وہ پڑھا رہے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے نا میں سجیسٹ کرنا چاہوں گا جو ہے چینل ہے ابو ذر غفاری الوی کے نام سے، میں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا۔ ابو ذر غفاری الوی کے نام سے ان کے لیکچرز جو ہے نا وہ اپلوڈ ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں، تو اس میں جو ہے نا وہ لیکچرز جو ہے وہ بیسیکلی وہ گورنمنٹ ایجوکیٹر ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ فاضل ہیں بیرا شریف سے، اور اس کے علاوہ منہاج القرآن سے بھی جو ہے نا وہ انہوں نے ڈپلومہ جات جو ہے نا وہ کیے ہوئے ہیں، تو ان کے پاس جو ہے وہ ترجمۃ القرآن کے اوپر بہت بہترین جو ہے نا وہ مواد موجود ہے، اور وہ جو بکس ہیں نا چھٹی کلاس کی وہ اس کو جو ہے نا وہ اپلوڈ کر رہے ہیں۔ تو اسلامیات کے حوالے سے جو ہے نا وہ آپ کو اگر سیم میرے جیسا اگر جو ہے نا وہ چینل جو ہے نا وہ اس کی ضرورت ہو تو پھر آپ ابو ذر غفاری الوی ABOUZAR ابو ذر GHAFFARI غفاری ALVI الوی، ابو ذر غفاری الوی آپ لکھیں گے تو وہ چینل آ جائے گا۔ حضرت علامہ ابو ذر غفاری جو ہے وہ حضرت علامہ صاحبزادہ محمد ابو ذر غفاری الوی فاضل بھیرا شریف ہیں، گورنمنٹ ایجوکیٹر ہیں، ٹرینر ہیں جو ہے وہ اسلامیات کے، اور اسلامیات کے ماسٹر ٹرینر ہیں، تو بڑا اچھا اور بہترین جو ہے نا وہ، تو ان کا جو ہے نا وہ چینل بھی آپ گو تھرو کر سکتے ہیں اپنے اسلامک جو ہے وہ نالج کو انہینس کرنے کے لیے، اور بالخصوص ترجمۃ القرآن کے لیکچرز کے حوالے سے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں، ہم بات کر رہے تھے کہ علیہ السلام کا جو ہے نا وہ ترجمہ، علیہ کا مطلب پر، السلام سلام ہو، نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل جو آپ کے بیٹے علیہ السلام آپ پر سلامتی ہو کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب انہوں نے مسلسل 3 بار دیکھا تو سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے پیارے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے۔ انہوں نے اپنا خواب بیٹے کو سنایا۔ بیٹے نے خواب سنتے ہی کہا کہ ابا جان آپ وہ کیجئے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، تو کیا انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا؟ ارم نے حیرانی سے پوچھا۔ اب یہ چونکہ جو ہے نا اس کے اندر سوالیہ بھی ہے، اور اس میں چونکہ فرت و انبساط کے ساتھ جو ہے نا وہ حیرانی کا پہلو ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو جو ہے وہ
اسی انداز سے بیان کریں گے۔ ابا جان، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ویرانے میں لے گئے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر سکیں۔ جیسے ہی انہوں نے چھری اپنے بیٹے کے گلے پر رکھی، ایک آواز آئی کہ ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اسی وقت جنت سے ایک مینڈھا بھیج دیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اب بیٹے کی جگہ اس مینڈھے کو قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ تو بچوں، اسی سنت کی یاد میں 10 ذی الحج کو پوری دنیا میں مسلمان قربانی کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ امی جان، اس دن عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے پسندیدہ جانور قربان کیے جاتے ہیں۔ ارم نے رضا کی طرف دیکھا اور بولی، پھر تو ہمیں بھی اپنے گلو کو خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا چاہیے، ہے نا بھائی؟ سارا واقعہ سننے کے بعد رضا نے ابا جان کی طرف دیکھا اور اطمینان سے کہا، ابا جان، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے بکرے کو قربان کریں گے۔ ابا جان نے رضا کو شاباش دی اور گلے لگا لیا۔ عید الاضحیٰ کے دن نماز عید سے فارغ ہو کر بکرے کی قربانی کی گئی۔ رضا تھوڑا افسردہ تھا مگر اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کی خوشی اس سے بڑھ کر تھی۔ ہم نے جانا عید خوشیوں اور برکتوں والا دن ہوتا ہے۔ اس کو آپ ورک شیٹ کے طور پہ بچوں کو دے سکتے ہیں اور زبانی بھی یاد کروا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہر حال میں ضروری ہے یا اور فرض ہے۔ نیچے جی صفحہ نمبر 56 کے اوپر ٹیچنگ پوائنٹ معلمانہ نقطہ برائے اساتذہ، جلدی سے اس کو کر لیتے ہیں جی۔ بچوں کو بتائیں کہ ہمیں دوسروں کو بھی اپنی خوشی میں شریک کرنا چاہیے کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ عید قربان ہمیں خاص طور پر اس بات کا سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اچھا، یہاں پر میں ایک خاص چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لفظ رضا مذکر بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے۔ کئی کثیر اور کبار شعراء نے اس کو وہ رضا استعمال کیا۔ چونکہ یہ میرے نام کا حصہ بھی ہے تو میرے اکثر اساتذہ کرام مجھے اس کو مذکر وہ بیان کیا کرتے تھے میرا رضا کے طور پہ، اور کثیر اساتذہ کرام جیسے قبلہ احمد ندیم قاسمی آپ سرکار مجھے وہ میری رضا بھی کہا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے وہ یہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ لفظ وہ دونوں طرح لکھا اور بولا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ آپ اس کو وہ اگر خواہش کے معنوں میں ہوگا تو عمومی طور پہ وہ مؤنث ہو جائے گا، اور ولولہ، جوش اور مذکر نام کے طور پہ ہوگا تو پھر ڈیفینیٹلی مذکر رہے گا۔ تو ڈی سبسکرائبر، یہ تھا ہمارا آج کے لیکچر۔ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور۔ لیٹ می گو ناؤ اینڈ سے ود می، ڈو سم تھنگ مور فار ہیومینٹی، ڈو سم تھنگ مور فار نالج اینڈ پریکٹسز، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور۔ ویئر از مائی کافی؟ آئی ایم اسٹل ویٹنگ۔ I was thinking that I will fetch or I'll get my cappuccino or latte after this recording. Okay. Still, I'm going for the second lecture and still waiting for the coffee.